ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ کے علاقے گوسو میں بھارتی شفاق فوج نے ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ اس علاقے میں اس سے قبل ایک فوجی اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہوئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے معروف نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کو ان کے چوتھے یوم شہادت کے موقع پر زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کل 8 جولائی کو مکمل ہڑتال کی کال دی ہے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں خواتین بھارتی بربریت اور دہشت گردی کا بدترین نشانہ ہیں۔ بھارتی شفاق درندے کشمیری خواتین کو ہتھیار کے بطور استعمال کر کے انہیں ہراساں، آبروریزی اور مظالم کا نشانہ بناتے ہیں، جس کا مقصد تحریک آزادی کو دبانا اور کمزور کرنا ہے۔ 1989 سے لے کر اب تک بھارتی دہشت گردی کے نتیجے میں 22,915 خواتین بیوہ اور 883 خواتین نیم بیوہ بن چکی ہیں۔ اس دوران 11,205 خواتین کی آبروریزی اور ہراسانی کے واقعات بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں رونما ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف کئی آزادی پسند خواتین اس وقت بھارتی جیلوں اور عقوبت خانوں میں بدترین صورتحال سے دوچار ہیں۔ خواتین کے حقوق کی تنظیمیں کشمیری خواتین کو بھارتی درندوں کے ہاتھوں مظالم اور ہراسانی سے بچانے کے لیے عالمی برادری سے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے مسلسل اپیل کرتی آئی ہیں۔ دریسنا کولگام میں تعینات BSF کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر نے اپنے افسر پر فائرنگ کرنے کے بعد خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ ادھر سری نگر میں درجنوں صحافیوں نے بھارتی قابض حکومت کی نئی میڈیا پالیسی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسے فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے باعث سب سے زیادہ جو طبقہ متاثر ہے وہ خواتین کا ہے۔ خواتین وہ چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ہر اعتبار سے اس ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے پس رہی یا متاثر ہو رہی ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ بھارت نے ہمیشہ کشمیری خواتین پر مظالم کو، خاص طور پر ان کی عزت ریزی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے تاکہ کشمیری اندر سے ٹوٹ جائیں، نفسیاتی طور پر کمزور ہو جائیں اور وہ مزاحمت کے قابل نہ رہیں، جبکہ پیلٹ گن سے 2016 کشمیریوں کی آنکھیں متاثر ہوئیں اور ہزاروں سیاسی لیڈر، کارکن، صحافی، قانون دان اور سول سوسائٹی کے ممبران جو پہلے سے زیر حراست ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ کپواڑہ کے علاقے کنن پوش پورہ میں بھارتی قابض فورسز نے 100 سے زائد خواتین کی عصمت دری کی تھی، جبکہ مئی 2009 میں شپیاں میں 2 کشمیری خواتین آسیہ اور نیلوفر کو وردی میں ملبوس بھارتی اہلکاروں نے اغوا اور عصمت دری کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا تھا۔ گزشتہ برس کٹھوا جموں میں 9 سالہ بچی آصفہ کو BJP کے مقامی ہندو انتہا پسندوں اور پولیس اہلکاروں نے اغوا کرنے کے بعد ایک مندر میں 7 روز تک عصمت دری کا نشانہ بناتے رہے اور بعد ازاں اسے قتل کر کے نزدیکی جنگل میں پھینک دی۔ مگر ان تمام تر مظالم کے باوجود بھارت کشمیریوں کے جذبے آزادی کو زیر کرنے میں ناکام رہا ہے اور وہ حق خود ارادیت سمیت اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے وحشیانہ اقدامات کا نوٹس لے اور بھارت کو کشمیریوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کشمیر حل کرنے پر مجبور کرے۔ تبصرہ ختم ہوا۔